السلام علیکم دوستوں، ہم اس سے پہلے سلطان احمد اول تک کی کہانی بیان کر چکے ہیں۔ سلطان احمد جب 1603 عیسوی میں تخت نشین ہوئے تھے تب آپ نے اپنے 11 سالہ بھائی مصطفیٰ کو ایک پنجرے میں بند کر دیا تھا۔ دوستو، یہ پنجرہ کوئی عام پنجرے جیسا نہ تھا، بلکہ یہ توپ کاپی محل کا ایک حصہ تھا کہ جس میں کوئی کھڑکی وغیرہ موجود نہ تھی اور اسے کفس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مورخین کے مطابق شہزادے مصطفیٰ کی دماغی حالت بچپن ہی سے خراب تھی، لیکن برسوں پر محیط اس قید نے شہزادے مصطفیٰ کو مکمل نفسیاتی مریض میں تبدیل کر دیا تھا۔ اسے ہر روز ہر گھڑی بس یہی خیال ستاتا رہتا کہ اب اس کے بھائی یعنی سلطان احمد کے حکم پر اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سلطان احمد اول سن 1617 عیسوی میں صرف 28 سال کی عمر میں ٹائفس بخار کا شکار ہوا اور دم توڑ گیا۔ عثمانیوں میں پچھلی 14 پشتوں سے یہ قانون چلا آ رہا تھا کہ سلطان کا بڑا لڑکا ہی سلطان بنتا، اور اس قانون کی رو سے سلطان احمد اول اور اس کی پہلی بیوی ماہ فیروز خاتون کا بیٹا عثمان ثانی تخت کا وارث تھا۔ لیکن ان دنوں شاہی حرم کی سب سے طاقتور خاتون کوثم سلطان تھی، اور کوثم سلطان کو یہ ڈر تھا کہ اگر عثمان ثانی سلطان بن جاتا ہے تو وہ کوثم کے تمام بیٹوں کو قتل کروا دے گا۔ اس لیے کوثم سلطان نے اپنے وسیع تر اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سلطان احمد کے دماغی معذور بھائی مصطفیٰ کو پنجرے سے نکال کر سلطان بنوا دیا۔ مصطفیٰ کے پاگل پن کا یہ عالم تھا کہ وہ بھرے دربار میں بیٹھا کسی انجان شخص سے باتیں کرتا رہتا، جو کہ در حقیقت صرف اس کے خیالات میں موجود ہوا کرتا۔ سلطان بننے کے کچھ ہی عرصہ بعد یہ ثابت ہو گیا کہ مصطفیٰ میں اتنی بڑی سلطنت سنبھالنے کی کوئی اہلیت موجود نہیں۔ مصطفیٰ اول نے اپنے 2 ذاتی خدمتگاروں کو دمشق اور قاہرہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ایک مرتبہ جب سلطان مصطفیٰ شکار پر گیا تو اس کی ملاقات ایک کسان سے ہوئی، اور مصطفیٰ نے اسے اپنی فوج میں ایک اعلیٰ عہدہ عنایت کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک گدھا گاڑی چلانے والے سے خوش ہو کر اسے مسجد آیا صوفیہ کا مؤذن مقرر کر دیا گیا۔ ابھی اسے سلطان بنے صرف 3 ہی ماہ گزرے تھے کہ فوج نے اسے تخت سے ہٹا کر دوبارہ پنجرے میں ڈال دیا، اور اس مرتبہ مصطفیٰ کی خدمت کے لیے 2 کنیزوں کو بھی اس کے ساتھ رکھا گیا۔ سلطان مصطفیٰ کی جگہ احمد اول کے سب سے بڑے لڑکے عثمان ثانی کو، کہ جس کی عمر اس وقت صرف 13 سال تھی، نیا سلطان بنا دیا گیا۔ لیکن سلطان عثمان ثانی کا مختصر دور حکومت نہ صرف سلطنت عثمانیہ بلکہ خود اس کے لیے بھی نہایت مضر ثابت ہوا۔ سلطان عثمان ثانی کو تیر اندازی کا جنون کی حد تک شوق تھا، لیکن وہ اپنا یہ شوق زندہ اور جیتے جاگتے لوگوں پر پورا کیا کرتا، جیسے کہ اکثر جنگی قیدی، اور کبھی کبھی اس کے خدمتگار بھی اس کے شوق تیر اندازی کا نشانہ بنتے۔ اپنی کم عمری کے باوجود عثمان ثانی نے سلطانی قوت بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، کئی وزراء کو تبدیل کیا اور اپنے چچا مصطفیٰ کے حامیوں کو چن چن کر برخاست کیا۔ اس نے تمباکو نوشی اور شراب نوشی پر بہت سخت پابندیاں عائد کیں۔ اب جو بھی سپاہی نشے کی حالت میں پکڑا جاتا، اس سے ایک غلام کے طور پر جبراً مشقت کروائی جاتی۔ ان دنوں ینیچری فوج کی خودسری اور بے لگامی اپنے عروج پر تھی۔ پولینڈ سے جنگ کے دوران ینیچری نے نہایت خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا،
جس پر سلطان عثمان ثانی نے ایک نئی فوج ترتیب دینے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے پر عمل کے لیے عثمان ثانی نے دمشق کوچ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن افواہ یہ پھیلائی گئی کہ سلطان عثمان ثانی حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، مگر دوستوں یہ راز نہ رہ سکا، اور ینیچری فوج تک یہ بات بھی پہنچ گئی کہ سلطان اس سفر میں شاہی خزانہ بھی اپنے ہمراہ لے جا رہا ہے۔ ینیچری سلطان کی یہ سازش بھاپ گئی۔ پہلے تو سلطان کو گرفتار کر کے بھرے مجمع میں بے عزت کیا گیا، پھر ایک قید خانے میں نہایت ظلم و تشدد کے ذریعے اس کی جان لے لی گئی۔ ینیچری نے اس کے دونوں کان کٹوا کر اس کی ماں ماہ فیروز خاتون کو بھجوائے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا سلطان تھا جو کہ اپنی فوج کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اب ینیچری نے مصطفیٰ سے دوبارہ سلطان بننے کے لیے رجوع کیا، لیکن اس مرتبہ مصطفیٰ نے پنجرے سے باہر آنے اور اس کا دروازہ کھولنے سے منع کر دیا۔ سو ینیچری نے قفس کی چھت میں ایک سوراخ کیا اور وہاں سے اس پنجرے میں کودے۔ اس دوران مصطفیٰ پاگلوں کی طرح ہنستا رہا، لیکن اس پاگل پن کے باوجود مصطفیٰ کو دوبارہ تخت عثمانیہ پر بٹھا دیا گیا۔ مصطفیٰ نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے بھتیجے کے تمام قاتلوں کو قتل کروا دیا، لیکن جب اسے دورے پڑتے تو وہ تمام محل میں چیختا اور بھاگتا پھرتا، ہر دروازے کو پیٹتا اور اپنے بھتیجے عثمان کو ڈھونڈتا۔ وہ رو رو کر کہتا کہ کوئی مجھے اس بوجھ سے چھٹکارا دلا دے۔ وہ آئے دن وزیر اعظم تبدیل کرتا اور عجیب و غریب فیصلے صادر کرتا، یہاں تک کہ سلطنت کے تمام گورنروں نے اسے ٹیکس ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ سن 1623 عیسوی میں سلطان مصطفیٰ نے ایک حکم جاری کیا کہ ابراہیم کے باقی ماندہ تمام بیٹوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم پر سلطنت عثمانیہ کے مفتی اعظم نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ کوئی بھی شخص جو ذہنی طور پر معذور ہو وہ سلطان کے فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ اور یوں ینیچری فوج نے ایک مرتبہ پھر سے بغاوت کرتے ہوئے سلطان مصطفیٰ کو تخت سے ہٹا کر سلطان احمد اول اور قاسم سلطان کے بیٹے مراد چہارم کو سلطان نامزد کر دیا، اور سلطان مصطفیٰ کو ایک مرتبہ پھر سے پنجرے یعنی قفس میں بھیج دیا گیا، جہاں وہ مزید کئی سال زندہ رہنے کے بعد 47 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ بلا شبہ یہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ یہ عثمانیوں کی خوش قسمتی تھی کہ یورپ کی تمام سلطنتیں اس وقت اپنی آپسی لڑائیوں میں مصروف تھیں، ورنہ اس دور میں سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنا اور اسے پاش پاش کر دینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ سلطان مراد چہارم کا قصہ آپ ہماری اگلی ویڈیو میں سن سکیں گے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔